وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. وقال ومثل الذين كفروا أي فما هم فيه من الغي والزلال والجهل كالدواب الصارخة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعك بها راعيها أي دعاها شدوا لا تفقهوا ما يقول ولا تفهموا بل انما تسمع صوته فقط. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں مثال بیان فرمائی ان کافروں کی کہ کافروں کی مثال ایسے ہے گمراہی میں اور جہالت کے اندر کہ جیسے کوئی جانور باہر چرنے والا ہو وہ بھی کچھ نہیں سمجھتا. جب اس کے چرانے والا اس کو آواز دے کر پکارتا ہے کہ بھئی آگے گڑا ہے یا آگے راستہ خراب ہے لیکن وہ تو نہیں جانتا، صرف سن رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے. یہی حال کافروں کا ہے کہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ہاکذا روى ابن عباس وبالعالیۃ ومجاہد وإكرمۃ وعطاء والحسن وقتادۃ وعطاء الخراسانی والربيع بن انس نحو هذا. وقيل انما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ یہ جیسے بتوں کو پکارتے ہیں حالانکہ بت جو ہے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اختارہ ابن جریر والاول اولا. مفسر فرماتے ہیں کہ وہ پہلی مثال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ مشرکین کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ جیسے جانور کو جب پکارنے والا پکارتا ہے آواز تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، لیکن یہ بتوں کے ساتھ چونکہ بت تو بالکل سنتے ہی نہیں. اور اس میں قرآن مجید میں باقاعدہ موجود ہے کہ قرآن نے فرمایا نا جی آیت میں کہ بما لا یسمع الا دعاء ونداء کہ نہیں سنتے مگر پکارنا. تو بہرحال جانور پکارنا تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، تو لہذا وہ پہلی مثل جو ہے وہ زیادہ اولا ہے. کیونکہ لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تأكل ولا تبصر ولا بطشر ولا حیات فیہا. کیونکہ جتنے بت ہیں وہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں نہ ان میں کوئی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا سم بکم عمی. یہ لوگ جو ہیں سم بہرے ہیں. کیا معنی ان سماع الحق، یہ حق کی بات کے سننے سے بہرے ہیں. بکم لا یتفوہون بہ، یہ گونگے ہیں حق بات کہتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں. عمی ان رؤیت طریقہ و مسلکہ، یہ اندھے ہیں سیدھا راستہ نہیں دیکھتے. فہم لا یعقلون لا یعقلون شیئا ولا یفہمونہ، نہ یہ کسی چیز کا عقل رکھتے ہیں اور فہم رکھتے ہیں. کما قال تعالی والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. جیسے کہ اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گنگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں. ہاں اللہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں صراط مستقیم پہ لا کے کھڑا کر دیں. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون.
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو صرف خالص اسی کی عبادت کرنے والے۔ تو اب اس مسئلے میں آپ یوں سمجھیں کہ ایک تو اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جیسے کفار اور مشرکین کی عادت تھی کہ خود ہی کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، اللہ نے فرمایا غلط بات، ہم نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تمہارے لیے رزق دیا ہے، یہ ہماری نعمت ہے، ہم نے تمہارے لیے بڑی رحمت فرما دی ہے، ان کو کھاؤ، صرف شرط یہ ہے کہ دو چیزوں کا خیال رکھو، ایک تو جو چیز استعمال کرو وہ حلال ہو، یعنی اصطلاح شریعت کے اندر اس کو حلال ہونا چاہیے۔ حلال کا کیا معنی؟ یعنی جس کو اللہ نے حلال کیا، حلال کا لفظ جو ہے وہ ہے حلہ سے، حلہ کہتے ہیں جیسے کوئی گرا لگی ہوئی اور کھول دو، تو اللہ نے کھول دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاکیزہ بھی ہو، پسندیدہ بھی ہو، حلالن طیبن، دو چیزیں ان میں آ جائیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ طیب کا کیا معنی کہ بھئی حلال تو ہے لیکن ذبح نہیں کیا گیا تو پاکیزہ نہ رہا۔ اچھا اسی طرح طبیعت کے لیے بھی تمہیں مرغوب ہو وہ چیزیں کھاؤ، کیونکہ یہ بھی قاعدہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کوئی دین رہبانیت نہیں ہے کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے لیے رہبانیت کو دین بنا لیا تھا کہ بھئی غاروں میں بیٹھ جاؤ، کھانا چھوڑ دو، گوشت نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیئیں گے، شادی نہیں کریں گے، اور لوگوں سے ملیں گے نہیں، اٹھیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، بالکل علیحدہ ہم جناب مجاہدے کر رہے ہیں، یہ رہبانیت تھی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ معاشرے میں رہیں، لیکن اللہ کے دین کے نائب اور مبلغ اور داعی بن کے رہیں، معاشرے میں رہیں، لوگوں کو امر بالمعروف کریں، بھلائی کے کاموں کا حکم کریں، برائی سے ان کو منع کریں، اور پھر جو ہم نے نعمتیں بنائی ہیں یعنی یہ بھی عقیدے نہ رکھیں کہ جو نہیں کھاتا وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے، یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں۔ نہ کھانا جو ہے یہ کوئی ایسی علامات نہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اللہ والے اللہ کی عبادت میں اتنی محو ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی لذت ملتی ہے عبادت میں کہ وہ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ان کو کھانے کو حلال نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا بھی آپ پر اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ کیا معنی؟ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، آپ کے لیے ذرائع روزگار پیدا کیے ہیں، لیکن آپ جناب بالکل سوکھی روکھی کھا رہے ہیں اور ایسے کپڑے پہن رہے ہیں گندے میلے کچیلے کہ دیکھنے سے بھی نفرت محسوس ہو، تو اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے، اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن جب بھی دیکھو میلے رہیں گے، گندے رہیں گے، بدبوئیں اٹھیں گی کپڑوں سے، لباس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کوئی شریف آدمی ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن جناب بس وہ گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزار رہا ہے، بچے تنگ ہیں، گھر والے تنگ ہیں، بس یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو استعمال کرو، اللہ نے نعمت، ہاں ٹھیک ہے، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو خرچ کرنے کا یہ معنی ہو کہ میک اپ سنگار پہ لاکھوں روپے خرچ کر دو، یہ بھی نہ کرو کہ جناب اپنے صرف پرفیومز وغیرہ اور بیوٹی کلون اور ان چیزوں پہ آپ لاکھوں روپے تباہ کر دیں، جی ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح بخل بھی منع ہے۔
قرآن نے کیسے نقشہ کھینچ دیا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل گردن پہ باندھ لو کہ جیب میں جاتا ہی نہیں، خرچ ہوتا ہی نہیں، اور نہ ایسا کھول دو کہ پھر کچھ نہ بچے، بعد میں بیٹھ کے بالکل اداس ہو کے غمزدہ بیٹھے رہو، یہ بھی نہ کرو، درمیان میں رہو. اور یہاں بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے، رزقناکم یہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے. اب دیکھو نا، کوئی محبوب آپ کو چیز بھیجے، آپ واپس کر دیں تو اس کو کتنا تکلیف ہوگی. وہ کہے گا جی آپ نے تو میرا ہدیہ واپس کر دیا، آپ نے تو میرے منہ پہ میری دی ہوئی چیز. تو اللہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں رزق دیا ہے تو تم میرے رزق کو جو چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے دیے ہوئے ہدیے کو مجھے واپس کیا. تم مخلوق ہو کر میرے ہدیے کو واپس کرتے ہو. فرمایا پھر یہ دیکھو کہ میں نے ساری کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، آفاق ہے، کون ہے، شمس و قمر ہے، سب تیرے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اسی لیے آپ نے نظام قیامت دیکھا ہے نا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، آسمان بھی ختم، چاند بھی ختم، سورج بھی ختم، تارے بھی ختم، زمینیں بھی بدل جائیں گی، آسمان بھی اڑ جائیں گے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیوں؟ یاد رکھو کہ ان چیزوں کی بقا اور ان سے نفع اٹھانے والا تو انسان ہے. جب انسان مر گیا تو پھر ان کو رکھنے کی کیا ضرورت؟ یعنی جو چیزیں اب دیکھیں نا جی، آپ نے ایک گھر بنایا ہے رہنے کے لیے، اگر آپ نہ رہیں تو پھر چیزوں کی کیا قیمت ہے، چیزوں کی کیا حیثیت ہے. آپ رہیں گے تو آپ جناب کہیں بیڈ روم بنا رہے ہیں، کہیں غرفت الجلوس بنا رہے ہیں، کہیں غرفت الاستقبال بنا رہے ہیں، کہیں جناب آپ اپنے مستودعات بنا رہے ہیں، کہیں آپ مستودعات سیارات بنا رہے ہیں، کہیں آپ باغ لگا رہے ہیں. کیونکہ سب تیرے لیے، تیری لذت کے لیے، تیرے آرام کے لیے. اور جب تم ہی نہ رہو تو پھر ایسی چیز کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو ختم کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ختم کر دیں گے. اب انسانوں کو پھر ایک نئی زندگی دیں گے اور وہ زندگی ہوگی دائمی، ہمیشہ رہنے والی. تو اللہ پھر آسمان بھی اور پیدا کریں گے، زمینیں بھی اور پیدا کریں گے، یہ نعمتیں بھی اور پیدا کریں گے. وہ نعمتیں بھی پھر ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، پھر وہ بھی ختم نہیں ہوں. اب جیسے یہ انسان فانی ہے تو یہ سارا جہان بھی فانی ہے. انسان پہ فنا آنی ہے تو کل من علیہا فان، ہر چیز پہ فنا آنی ہے. کیونکہ سب کچھ اللہ نے بنایا تھا تیرے لیے. جب تجھ پہ فنا آ گئی، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے جو کچھ کے زمینوں کے اندر ہے سب تیرے لیے بنایا ہے. اب دیکھو پہاڑ تیرے لیے کہ زمین حرکت نہ کرے. بعض پہاڑوں کو ٹھنڈا بنا دیا کہ تو جا کے ماشاءاللہ سیر کر سکے. بعض پہاڑوں میں اللہ نے پتھر ایسے لگا دیے کہ تو گھر بنا سکے. بعض پہاڑوں میں اللہ نے تیرے لیے زمرد اور یاقوت جیسے قیمتی پتھر نکال دیے کہ تو استفادہ کر سکے. اللہ نے زمین تیرے لیے بنا دی تاکہ زراعت کر سکے، تو رہائش رکھ سکے، تو اس پہ اپنے ڈیرے ڈال سکے، اپنے مکان بنا سکے. اللہ نے آسمانوں کو تیرے لیے چھت بنا دیا. اللہ نے فضائیں، ہوائیں سب تیرے لیے مسخر کر لی. یہ چاند سورج کے نظام، یہ ظلمات، یہ اندھیرے، یہ روشنی سب تیرے لیے کر دی کہ میرے بندے کے آرام میں خلل نہ آئے. اگر اللہ یہ دن رات کا نظام نہ بناتے تو ایک گھر کے آدمی بھی کبھی سیٹنگ نہیں کر سکتے. ایک گھر کے 4 آدمی ہوں نا، ایک کے سونے کا وقت ہوگا، ایک کے اٹھنے کا وقت ہوگا، ایک کے سکول جانے کا وقت ہوگا، ایک کا ڈیوٹی جانے کا وقت ہوگا، تو ہر وقت دروازے کھٹکھٹکتے رہیں گے. اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ دن ہے تیرے کمانے کے لیے، رات ہے تیرے آرام کے لیے. جوں جوں سورج پیلا ہونا شروع ہوتا ہے جانور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے گھونسلوں میں جانا ہے، رات آ رہی. سب لوٹ جاتے ہیں، حیوان چل پڑتے ہیں، طیور اڑ پڑتے ہیں. یہ سارا نظام تیرے لیے ہے. تو فرمایا یہ سب کچھ میں نے، پھر زمینوں میں نے تیرے لیے رزق پیدا کیا، میں نے تیرے لیے باغات پیدا کیے، میں نے تیرے لیے فواکہات پیدا کیے، میں نے تیرے لیے جانور پیدا کیے. ایسے جانور بھی پیدا کیے جو تیری زینت کے کام آتے ہیں،
ایسے جانور بھی پیدا کیے جو تیری بار برداری کے کام آتے ہیں، ایسے جانور بھی پیدا کیے جو تیرے دودھ پینے کے کام آتے ہیں، ایسے جانور بھی پیدا کیے جو تیرے کھانے کے کام آتے ہیں۔ فرمایا یہ سب تیرے لیے ہے تو تم میری ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد میرا شکر کرو۔ واشکروا للہ۔ اور شکر کا کیا معنی ہے سمجھو۔ سب سے پہلے یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا جی کہ روٹی کھا لی تو اب کہہ دیا کہ اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھو۔ داڑھی منڈائے پھر بھی کہہ دیں شکر، پتہ نہیں وہ کس بات پہ شکر ہے کہ تم نے سنت کو ختم کر دیا، سنت رسول کا تم نے ازالہ کر دیا، پھر بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ شکر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ سود میں رقم زیادہ مل جائے، کوئی بینک پرافٹ مل جائے، اسی طرح کوئی رشوت کا مال ٹھیک ٹھاک آ جائے اور پوچھو جی کیا حال ہے آپ کی گزرا، جی اللہ کا بڑا شکر۔ یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بھی لاکھوں روپے رشوت کے لے کے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، غریبوں کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، جگیریں بنا ڈالی، ہاری رو رہے ہیں، مزدور چیخ رہے ہیں، غریب لوٹے جا رہے ہیں، ان کی عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور سٹا اور پیسہ اور سود اور رات دن اسی فکر میں پڑا ہوا ہے کون سا شیئر چڑھ رہا ہے اور کون سا گر رہا ہے، اور پوچھو جی کیا حال ہے جناب آپ کا گزر بسر کا، کیا حال ہے جناب؟ جی اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، جی اللہ نے بڑا فضل کیا، اللہ نے جی مجھے بہت دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ کبھی حرام پر بھی شکر ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کبھی حرام پر بھی کوئی شکر ہوتا ہے کہ آدمی حرام کھائے اور کہے کہ تیرا شکر ہے، آدمی گناہ کرے اور کہے کہ جیسے یہ تو ایسی مثال ہوئی نا کہ کوئی زنا کرے اور کہے کہ تیرا شکر ہے۔ بھائی زنا کرے اور کہے تیرا شکر ہے کہ مجھے عورت مل گئی، اور سود تو 70 زناہوں کے برابر ہے، اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ ادنا گناہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ، اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ادنا جو چھوٹا سا گناہ ہے، علماء کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیثیں جو ہیں عقیدے میں پیش نہیں ہوتی، ترغیب و ترہیب میں تو سب محدثین ضعیف حدیثوں کو لیتے ہیں۔ تو یہ کون سا شکر ہے؟ ایک آدمی نے مثال کے طور پر ابھی جناب آپ کے پاس آیا اور اب بڑی پارٹی، بڑے بڑے کھانے پکے ہوئے ہیں اور انواع و اقسام کی میزیں بھری ہوئی ہیں، اذان آ رہی ہے، نماز پہ نہیں گیا، اور کھانا کھانے کے بعد جناب کہتا جی اللہ میاں تیرا بڑا شکر ہے، بڑی نعمتیں کہلا۔ یہ کون سا شکر ہے؟ یہ شکر کی کون سی قسم ہے؟ یاد رکھو سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ ایمان لے آنا۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں لے آیا لاکھ شکر کرتا رہے کوئی شکر۔ سب سے پہلی شکر کی منزل کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ اس کی رضا میں خرچ کرو۔ کیا مانا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ناک دیا ہے، کان دیے ہیں، ہوا سے خمسہ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے، یہ سب اجزاء اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ان پوری نعمتوں کو اس منعم حقیقی کی فرما برداری میں لگا دو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھا کرو، قرآن دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، یہ آنکھ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، جناب وضو کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں اور ہاتھ باندھ رہے ہیں اور رکوع کر رہے ہیں، یہ سارا بدن اللہ کی اطاعت میں لگا دیا، یہ شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے دی، یہ شکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسکین ہے، غریب ہے، تیرا ہمسایہ ہے، وہ بھوکا نہ سوئے، تو نے اس کی خبر گیری کر لی، یہ شکر ہے۔ یہ سارا شکر کرنے کے بعد پھر زبان سے بھی کہے الحمدللہ، تو یہ ہے شکر۔ یہ شکر نہیں ہوتا کہ عمل میں نافرمانی ہو اور زبان پہ شکر ہو۔
دعویٰ تو کرے محبت کا اور ہو نافرمان محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ دعویٰ تو کرے کہ جی ہم حضور کے غلام، ہمارے جان مال بچے سب کچھ میرے مدنی پہ قربان، میرا اللہ مجھے ایک دفعہ محمد مدنی کے روضے کی جھلک دکھا دے، میرا اللہ مجھے زندگی میں ایک دفعہ تو مدینہ دکھلا دے، اور جب مدینے میں آئے تو مدینے والے کی سنت پہ عمل نہ کرے، مدینے والے کے فرمان پہ عمل نہ کرے، مدینے والی سرکار کے مطابق چہرہ نہ بنائے، مدینے والے سرکار کے مطابق لباس نہ پہنے، مدینے والے سرکار کے حکم کے مطابق حلال نہ کھائے، مدینے والی سرکار کے مطابق اپنے گھر میں بیوی بچوں میں وہ زندگی نہ گزارے جو مدنی سرکار کا حکم ہے، تو یہ کون سی شکر ہے؟ یہ تو شکر نہیں ہے، بلکہ یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی اور تم نے اس کی نافرمانی میں لگا دی۔ اس کو کفران کہتے ہیں، اس کو کفر کہتے ہیں، اس کو شکر نہیں کہتے۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، تم نے سٹے میں لگا دیا، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، تم نے سینما گھر بنوا دیے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، تم نے ریس لگوا دی، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، تم نے جناب سودی کاروبار میں لگا دیا، اللہ نے تمہیں دولت دی، تم نے غریبوں پہ ظلم کیا۔ یہ شکر نہیں، یہ تو ناشکری ہے، یہ تو کفران نعمت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو، پاکیزہ چیزوں کو بھی کھاؤ، حلال چیزوں کو بھی کھاؤ اور میرا شکر بھی ادا کرو۔ اب جتنی حلال چیزیں ہیں ان کا استعمال شریعت نے ہمارے لیے ایک تو ہے کہ حلال کیا، بلکہ ہمیں رغبت دی کہ حلال سے فائدہ اٹھاؤ، حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اب دیکھیں نا جی، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ حالانکہ حضور کو تو فقر پسند ہے، آپ نے تو خود اختیار کیا فقر، آپ نے فرمایا مجھے فقر چاہیے، دولت نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود حضور کو جو نعمت ملتی ہے آپ استعمال فرماتے۔ حضور پاک نے شادیاں فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی تو 9 بیویاں آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لباس ملا تو استعمال فرما لیا، اور نہیں ملا تو صبر فرما لیا۔ اس کے مقابلے پہ پھر دیکھیں کہ انبیاء جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ دولت بھی دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو دنیا کا کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو ان کے اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں شرف بخشا تھا اس کا تقابل کر سکے؟ شرط یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ اور حلال اور پاکیزہ چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور آج معاشرہ جو خراب ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کھانے سے نہیں پرواہ کرتے اور حلال سے شرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، یعنی کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ بھی اللہ نے ایک آدمی کے لیے 4 بیویاں حلال کی ہیں، ہر آدمی جانا، لیکن دوسری شادی کرنے سے اللہ معاف کرے اتنا گھبراتے ہیں اور ایسے معاشرے میں کہ خدا معاف کر دے، اور اللہ معاف کرے وہی آدمی اگر زنا کرتا رہے تو گھر والے بھی راضی ہیں، پہلی بیوی بھی راضی ہے، سب راضی ہیں، یعنی حرام پہ راضی ہیں، حلال پہ ناراض ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے بیچارہ وہ ملازمت کرتا ہے اور اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے تو بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، سارا خاندان ناراض ہے، کہتے ہیں تم کیسے پتہ نہیں عجیب آدمی ہو، کیسے لوگ ہو کہ بچوں کے پاس گاڑی نہیں ہے، تمہارے تو چھوٹے عہدیدار ہیں، وہ دیکھو کوٹھیاں بنا لی۔ کہتا ہے بیگم وہ رشوت لیتے ہیں، حرام لیتے ہیں، میں تنخواہ پہ، کہتے چھوڑو تم پاگل ہو، کیا تنخواہ پہ گزارا کر، یعنی وہ حلال پہ ہے تو سب ناراض ہیں، اگر وہ حرام کھانا شروع کر دے سب خوش ہیں، اگر وہ راشی نہیں ہے اس کے افسر بھی ناراض ہیں، وہ بھی بات کریں گے کہ چھوڑو جی یہ بڑا صوفی صاحب ہے، چھوڑو یہ کیا ہے، چھوڑو یہ تو بیکار آدمی ہے، اس کو کسی کھڈے لین لگاؤ، یہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اور جو رشوت کھاتا ہو اور صاحب کو بھی کھلاتا ہو گئے ماشاءاللہ یہ جناب بہت اچھا افسر ہے ہمارا، یہ بڑا فرم بردار اور متی قسم کا آدمی ہے، ترقی بھی اسی کو ملتی ہے۔ تو ہم نے حلال کے الٹا دروازے ہر جگہ بند کر دیے اور حرام کے دروازے ہم نے خود کھول ڈالے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک پھر ہمیں صراط مستقیم پہ ڈال دے، اللہ ہمیں ہدایت پہ ڈال دے،
ورنہ ہمارے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے، اور دشمن نے ایسا پروگرام بنایا ہے کہ جب تک آپ حرام میں نہ جائیں آپ کو ظاہری ترقی مل ہی نہیں سکتی۔ اس نے ایسا جال بن دیا ہے، ایسا جال ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہیں، لازمی بات ہے کہ قرضہ لیں گے۔ جب قرضہ لیں گے تو بس آپ بینک انوالو ہو گئے، پڑ گئے۔ آپ لاکھ بچنا چاہیں کیسے بچیں؟ اور اگر آپ جناب وہ قرضہ نہ لیں تو سوال پیدا نہیں ہوتا آپ بڑا کام کیسے کریں۔ یعنی بہت کم لوگ ہیں، بہت میرے اپنے جاننے والے دوست ہیں بیچارے، وہ اللہ کے بندے ہیں الحمدللہ، روتے ہیں غریب، وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں جائیں، ہمیں حلال پہ اور سیدھے راستے پہ کچھ چلنے نہیں رہے، ہمیں ظلم کیا جاتا ہے کہ ہم حرام کھائیں۔ ہم ایک افسر کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے سیدھی اپنی بیلنس شیٹ پیش کر دیتی ہیں کہ سر ہم نے اس سال اتنی نفع کمایا، کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو تم، 1 لاکھ بتا رہے، تم نے 20 لاکھ نفع کمایا، تمہیں اتنی انکم ٹیکس دینی چاہیے۔ اسی کو ہم کہہ دیں کہ سر یہ 20,000 تو آپ کے ہیں نا، حساب کتاب تو ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے تو منشی کو بھیج دیجیے گا، فائل لے آئے گا، ہم ٹھیک کر لیں گے۔ ان کا باپ اندازہ کرے کہ ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ یعنی ایک ایک قدم پر آپ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یعنی مجھے اپنا تجربہ ہے، میں سفر کر رہا تھا، 4 آدمی تھے، ہم نے ٹرین کی سیٹیں بک کرانی تھی۔ ہم نے کہا گاڑی میں سیٹ مل جائے تو ہوائی جہاز میں اتنے خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی ہوائی جہاز کی ٹکٹیں خریدے، گاڑی میں رات کو سو جائیں گے، صبح انشاءاللہ اتر جائیں گے اور پیسے بھی کم خرچ ہوں گے۔ تو میں نے دوستوں سے 4-5 دن یعنی پہلے سے کہا کہ بھئی میرے لیے سیٹیں جو ہیں ذرا بک کروا دیں، ہم 4 آدمیوں نے جانا۔ کہا ٹھیک ہے جی خوش۔ خیر جناب جس دن ہم نے جانا تھا، اتفاق کی بات تھی، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند ہو گیا، تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اب تو وفات ہو گئی، اس وقت زندہ تھے، ان کا حکم پہنچا کہ انہیں کہیں کہ بھی آج رات جو ہے وہ ہمارے گھر میں آئیں اور روزہ پہلا جو ہے نا اس کی ساری ہمارے گھر میں کریں ہر شکل میں۔ ٹھیک ہے، اب بزرگ آدمی، عالم آدمی، شیخ الحدیث، حافظ الحدیث، میرے والد صاحب مرحوم کے ساتھی ہوں میں ان کا حکم تو نہیں ٹال سکتا تھا۔ خیر بہرحال میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ان دوستوں سے پوچھا کہ جناب میری سیٹوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ حیران ہوں گے، ہم نے جتنا زور لگا سکتے تھے نا ہم نے لگایا ہے، سیٹیں نہیں ملتی۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی سیٹیں نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ اب اس کا حل یہی ہے کہ یا تو آپ کوئی اور ڈبے شبے میں بیٹھ جائیں، ایسی کی سیٹیں تو نہیں مل رہی ہیں، کسی شکل میں نہیں ملتی۔ ہم نے فلاں سے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ ریلوے منسٹر نے زور لگایا کہ ان کے لیے سیٹیں کریں۔ سر سیٹیں نہیں ہیں، آپ حکم دیتے ہیں تو ہم کینسل کر کے ان کو چڑھا دیں گے۔ اب یہ تو کوئی شریف آدمی نہیں کہتا نا کہ جو 4 آدمی پہلے بک کرا چکے ہیں ان کو اتار دو اور ان کو چڑھا دو، یہ تو کوئی بھی شریف آدمی نہیں کہتا، ہم بھی نہ کہتے۔ خیر بہرحال یعنی سارا ہم نے زور لگا لیا، سیٹیں نہ بنی۔ تو تراویح کے بعد، تراویح چونکہ شروع ہو گئی، پہلی رات تھی، ہم نے حضرت کی مسجد میں ہی تراویح پڑھی، اور تراویح کے بعد میرا ایک پرانا ایک ساتھی تھا، میں نے کہا بھائی اس کا کوئی پتہ کرو، یہ ریلوے میں یہاں ایک ملازم ہوتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے کی بات۔ انہوں نے کہا جی پتہ کرتے ہیں، پتہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ ہے، وہ اس کو انہوں نے بتایا تو وہ آ گیا۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے، بڑی مہربانی آپ نے مجھے یاد کر لیا، میں تو ایسے آپ کو ملتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، آپ جلسوں میں ہوتے ہیں، اجتماع میں ہوتے ہیں، ہم اپنی محبت تو پوری کر لیتے ہیں کہ آپ کو مل لیتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ملتا۔ میں نے کہا بہرحال کوئی شو وجے جانا ہے تو اب کوئی سیٹوں کا ہو سکتا ہے چکر۔ اس نے کہا جناب آپ جتنی سیٹیں چاہیں، آپ کے لیے ہر وقت سیٹیں ہیں، آپ کیوں فکر کیوں کرتے ہیں؟ کس گاڑی سے جائیں، جس گاڑی سے مرضی آ جائیں۔ میں نے کہا یار کیوں مذاق کرتے ہو، اتنا زور لگا ہے، منسٹر نے کہا ہے سیٹیں۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ بات چھوڑ دیں، آپ کو سیٹیں چاہیے، کتنی چاہیے، کب چاہیے، کون سی گاڑی سے چاہیے؟
آپ اپنے منشے سے حضرت کا حکم پورا کریں، سحری کھائیں، دعوت کھائیں، سب کچھ کریں. جس گاڑی پہ آپ چاہیں آپ صرف پلیٹ فارم پہ آ جائیں، مجھے فون کر دیں، میں اسٹیشن پہ انتظار کروں گا، آپ کی سیٹیں ہوں گی، فکر نہیں. ہم حیران، خیر بہرحال ہم چلے گئے، وہ اسٹیشن پہ موجود تھا، گاڑی آ گئی، اس نے کہا ہے جی سیٹیں آپ کی موجود. ہم ڈبے میں آئے، آدھا ڈبہ خالی، ملتی نہیں ہے، ڈبہ خالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم اتنے بڑے افسر تو نہیں؟ انہوں نے کہا سر افسر کی کیا بات ہے، ہمارے تو سیٹوں پہ پیسے طے ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے کچھ مارے گئے بس. یہ تو نہیں کہ سیٹیں ویٹیں نہیں ہیں، سیٹیں تو ہر وقت ہیں، لیکن ہم نے فرضی ناموں پر بک کر کے روکی ہوئی ہوتی ہیں، ریکارڈ میں تو رکی ہوئی ہے نا، وہ آپ کو مل نہیں سکتی. ہمیں پتا ہے کہ یہ فرضی نام ہے، اس کو کاٹ دیا، آپ کو بٹھا دیا، بات ختم ہوگی. اتنی سی تو بات ہے ساری. تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہم معاشرے کو خود حرام پہ، خود ظلم پہ لگائیں گے تو نجات کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. تو اب جناب ایک مسئلہ تو یہ ملا کہ حلال کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں بس. اب جناب آگے فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیت. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم، انما حصر کے لیے ہے کہ تاکید یہ چیزیں ہیں جو تم پر حرام کر دی گئیں. کون سی چیزیں؟ فرمایا المیتۃ، مردار جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نام پکارا جائے جس پہ اللہ کے سوا کسی غیر کا. فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں. ان چیزوں کے علاوہ اب بات کو سمجھیں، لیکن قرآن حدیث میں اور چیزیں بھی ذکر ہیں جو حرام ہیں، لیکن انما حصر کے لیے ہوتا ہے. جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حصر ان چیزوں میں ہو گیا کہ ان کے سوا کوئی چیز اور حرام بھی نہ ہو. کیونکہ حصر کا معنی تو یہ ہوتا ہے کسی چیز کو محصور کر دینا، بند کر دینا، کہ انما حرم علیکم، بس تم پر حرام ہم نے جو کیا وہ یہی چیزیں ہیں فقط. تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ یہ حصر یہاں اس لیے نہیں ہے، یہ حصر اضافی ہے. کیا مانا؟ مشرکین جو تھے وہ جن چیزوں کو چاہتے تھے کہہ دیتے تھے یہ تو حلال ہے، اور حلال کو کہہ دیتے تھے حرام ہے. تو مشرکین کی ان باتوں کے رد میں اللہ نے یہاں ان چیزوں کا حصر کر دیا بطور حصر اضافی. یہ حصر حقیقی نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. تو اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر حرام کیا کیا؟ میتا. میتا مانا مردہ. کیا مطلب؟ کہ جو جانور خود مر جائے وہ حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس سے نفع بھی حرام ہے. اچھا، اب جناب اسی طرح سے یہ بات سمجھ لیں کہ جانور جو خود مر جائے، اس میں اب دوسری آیت کو سامنے رکھیں. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ہر مسئلے میں اہل علم کا محتاج ہوتا ہے، ورنہ تو یہ بات آ گئی نا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ مردہ، ہر مردار حرام. جو جانور خود مر جائے، ذبح نہ کیا جائے، بغیر ذبح کے خود بخود مر گیا، وہ حرام ہے. لیکن اب دوسری جگہ قرآن مجید نے وضاحت فرما دی کہ احل لکم صید البحر. اللہ نے فرمایا ہم نے دریا کی چیزیں تم پر حلال کر دی ہیں. کیا مانا؟ اگر مچھلی ہے تو وہاں ذبح کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بغیر ذبح کے بھی حلال ہے. صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی مچھلی پانی میں خود بخود مر گئی اور مرنے کے بعد پھٹ کے خود بخود پانی پر مردہ حالت میں آ گئی تو اس کا کھانا جائز نہیں. یہ بات سمجھ لیں. یعنی اگر مچھلی ہم نے شکار کی تو اب اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو مچھلی ویسے مر گئی پانی میں، بیماری کی وجہ سے مر گئی، کسی اور وجہ سے مر گئی، کسی نے دوائی ڈال دی مچھلی مر گئی، اور وہ خود بخود یہ قاعدہ ہے جب مرتی ہے نا تو وہ الٹی ہو کے اوپر آ جاتی ہے،
تو وہ جو کھانا ہے وہ باجماع فقہائے امت حرام ہے، وہ کسی کے نزدیک حلال نہیں۔ اچھا، اب میتا میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے مثلا کسی پہاڑ کی چوٹی سے ایسے جانور کو گرایا اور مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ اچھا، کسی جانور کو آپ نے لٹھ ماری اور مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی جانور کا آپ نے گلا گھونٹ دیا، وہ مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ سمجھ لیں، کیونکہ صرف حلال کیا ہوگا کہ وہ جانور حلال ہونے کا کیا ذریعہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کا نام لے کر اس کو باقاعدہ ذبح کیا جائے، جیسے قرآن پاک نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اور دوسرے مقام پہ پھر نفی بھی کر دی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان کو بالکل نہ کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا کھانا بھی حرام۔ اچھا، اب جانور جو مر گیا ذبح نہیں ہوا، اب یہاں بعض کافر مستشرقین اور بعض دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتی ہیں کہ دیکھو جی، جن کو اللہ نے مار دیا ہے اس کو تو یہ مسلمان نہیں کھاتے، لیکن جس کو خود مار دیتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض جو ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا نا، تو وہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایسے شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک جانور ہے مر گیا تو مارا تو اللہ نے نا، ہر چیز کے مارنے والا تو اللہ ہے نا، زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے، تو جس کو اللہ نے مارا وہ تو ان کے لیے حرام ہے، اور جن کو یہ خود مار دے وہ حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں نے بندے کو بھی میں نے پیدا کیا، اس جانور کو بھی میں نے پیدا کیا، اور دونوں کی موت اور حیات کے ذرائع اور اسباب بھی میں نے مقرر کیے ہیں۔ تو اگر مثلا ایک بندہ خود اپنے آپ کو چاقو مار لے تو وہ حرام موت ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ مارنے کا ذریعہ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی غلط طریقے سے ختم کر لی۔ اب وہی آدمی اللہ کے راستے میں جنگ میں لڑتے ہوئے مارا جائے، وہ شہید کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے بندے کے لیے حکم دے دیا ہے کہ میرے جانور کو میری مخلوق اور اس ذبح میں ہم نے حکمتیں رکھی ہیں، ایک تو ذبح کے وقت جس جانور کا جو خالق ہے اسی کے نام پہ وہ ذبح کیا جائے، اور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا اخراج ہوتا ہے۔ اسی میں میری حکمتیں ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ جو دم میں غلیظ ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور جو باقی منافع والی چیز ہے وہ میں نے اپنے بندے کے لیے حلال کر دی ہے۔ تو ہر چیز میں میری حکمت ہے، میرے حکم ہیں، اور جس چیز کے خون نکلنے یا نہ نکلنے سے میرے بندے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا تو میں نے مچھلی حلال کر دی ہے کہ ذبح نہ کرو، حالانکہ وہ بھی تو جانور ہے، لیکن اس کے خون نکلنے نہ نکلنے سے انسان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اب ذبح کرنے کے لیے بھی شرط ہے، یاد رکھیں کہ ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اگر یہ باقی تو پھر شرائط ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں کہ بھی جانور کا رخ قبلے کی طرف کر دو اور تم بھی قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، اور جب ذبح کرو تو اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اور بسم اللہ اللہ اکبر، ورنہ کوئی نہیں، جانور کا ادھر رخ ہو گیا ادھر ہو گیا، کھڑے کھڑے ذبح کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ پڑھ لیا اور 4 جانور ذبح کر دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات اگر کسی مسلمان نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تب بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان تو مسلمان ہے نا، اس کا تو اللہ پر ایمان ہے، اس کا تو اللہ اکبر پر ایمان ہے، اس لیے وہ جب بھی ذبح کرے گا چاہے پڑھا چاہے نہیں پڑھا اس کے دل میں تو ایمان اور کلمہ موجود ہے۔ تو اس لیے ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے، اور یاد رکھیں اسی لیے بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے نا، دیکھو جی یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے، نصرانیوں کا ذبیحہ حلال ہے اور ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اب نام لینے کی پابندی نہیں، تم نے لیا، اس نے لیا، میں نے لیا، مرد نے لیا، عورت نے لیا، کسی نے لیا۔ تو اہل کتاب جتنے ہیں یہودی یا نصرانی وہ بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جتنے دہریہ ہیں، منکرین خدا ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، یہ جتنی اور پلید قومیں ہیں، یہ کوئی جھٹکے کا قائل ہے، کوئی نام بالکل لیتا ہی نہیں ہے،
یا جیسے آج کل جدید طریقے میں کرنٹ کے ساتھ جانور ذبح کیا جاتا ہے کہ کرنٹ لگ گیا اور جانور ختم ہو گیا، تو یہ سب طریقے جو ہیں حرام ہیں۔ یعنی اب یہ نہیں کہیں گے ہم کہ جی نصرانی تو اہل کتاب ہے لہذا ان کا ذبیحہ، لیکن ان کا ذبیحہ تب حلال ہے جب وہ ذبح کی شرط پوری کریں اور اللہ کا نام لیں۔ اگر وہ ذبح کی شرط ہی پوری نہیں کر رہا اور اللہ کا نام بھی نہیں لے رہا تو اب ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو خیر اللہ معاف کرے، یعنی سارا سسٹم ہی انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے۔ اچھا بعض کٹتے ہیں تو وہ بھی مشین کاٹتی ہے، اور بعض کو کرنٹ دیتے ہیں کہ بس وہ کھڑے کھڑے جانور وہیں ختم ہو گیا۔ اچھا بعض کو اور کوئی انجیکشن کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے، اور وہ شو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں نے جو یہ طریقہ رکھا ہے نا جی جانور کو لٹا دو اور پاؤں رکھ لو اور چھری چلا رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں۔ دیکھو جی جانور کو ایک ذی روح چیز کو اتنا تکلیف پہنچانی، اور یہ تو جانور آ رہا ہے آرام سے اور کرنٹ لگا ختم ہو گیا، پتہ نہیں لگتا اس کو۔ یہ بڑی ہمدردی کرے، یہ بڑی ہمدرد قوم ہے، یعنی جانوروں پہ ہمدردی کرتی ہے، ہیروشیما پہ ایٹم بم گراتی ہے، بڑی ہمدرد قوم ہے، ان کو بڑی بڑی ہمدردی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑے جانوروں سے ہمدردی ہے، انسانوں سے ہمدردی نہیں ہے۔ اپنے دشمن سامنے ہوں تو تباہ و برباد کر دیں اور مسلمانوں کی عصمتیں لوٹیں، مسلمان برباد ہو جائیں، وہاں ان کی اگر اور مگر اور چونکہ اور چنانچہ اور شرائط اور معاہدات اور تعہدات اور قانونات اور یہ اس گنجائش سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ یہ بڑی رحم دل قوم ہے، بڑی بڑی رحم دل قوم ہے، اس سے بڑا سفاک دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ اتنے بڑے سفاک ہیں کہ یہ سلو پوائزن کھلا کے پوری دنیا کو مار رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے مسکرا بھی رہے ہیں اور ہمدرد انسانیت بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی مبغوض علیہ قومیں ہیں، یہ سب سے بڑی ملعون قومیں ہیں، اور ان کو اللہ کے قہر کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر یہ دنیا کی جدید ترقیاں برقیاں، یہ جدید ٹیکنالوجی اور یہ جدید ذرائع اور یہ جدید آلات کسی ڈھیلے کے کام بھی نہیں آتے۔ اب دیکھا نہیں اللہ نے ایک چھوٹی سی بیماری بھیج دی، چھوٹی سی بیماری، کہتے ہیں جی چوہے سے لگ گئی۔ چوہا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ نے نمرود کو بھی تو مچھر سے مروایا تھا نا۔ اللہ نے نمرود جیسے کافر کے دماغ میں بھی ایک مچھر گھس گیا، مچھر آ کے یہاں بیٹھ گیا، وہ جناب یوں کرے اور پاگل ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر، طبیب، حکیم، بادشاہ سب کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت کوئی علاج نہیں، علاج یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں مارتا رہے، مارے گا تو وہ ادھر حرکت نہیں کرے گا۔ اب مارنے والے تھک گئے، انہوں نے کہا جوتے سے مارو، جوتے ٹوٹ گئے، انہوں نے کہا اب لکڑی بڑا تلاش کرو، اور کیا کرو، اور کیا کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ہم چاہیں تو کبھی ابابیل بھیج کے مروا دیتے ہیں، ہم چاہیں تو کبھی مچھر بھیج کے مروا دیتے ہیں، ہم چاہیں تو کبھی تیرے گھر میں چوہے ڈال کے مروا دیتے ہیں۔ تم میرے غضب کو دعوت دیتے ہو، تم میرے گھروں کو گراتے ہو، تو میں تمہیں گھروں سے نہیں نکال دوں گا۔ تم مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے نکالو گے تو اللہ تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالے گا۔ یہ تو تھوڑی سی دیر ہوتی ہے بس، ان بطش ربک لشدید، پکڑ تو آئے گی، سوال پیدا نہیں ہوتا ہم نے دیکھی یا نہ دیکھی، ہماری اولادوں نے دیکھی یا نہ دیکھی۔ اللہ کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا نظام تو کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اب بھی علاج یہی ہے کہ ظلم سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، حق دیں، انصاف کریں، پھر سب ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جینے کا حق سب کو دیتے ہیں، اپنوں کو بھی اور پرائیوں کو بھی دیتے ہیں۔ اچھا اسی لیے سمجھ لیں، اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے موجودہ دور میں کہ بھئی اگر کوئی شکار جو ہے مثلا ایک ایسا جانور ہے جس کو ہم پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتے، بھاگ جاتا ہے، تو وہاں ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم تیر سے یا نیزے سے اس کو شکار کریں، اور جب تیر چھوڑیں تو پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور کو لگ جائے اور جانور مر بھی جائے تب بھی حلال ہے۔ یوں سمجھو اگر جانور نہ مرے پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا، پھر تو جھگڑے ہی کوئی نہیں، ہم نے تیر مارا تو اس کو ٹانگ میں لگ گیا، وہ وہاں پڑا ہوا تھا، ہم نے جا کے ذبح کر دیا، پھر تو وہ ذبح ہو گیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، پھر تو کوئی تکلیف ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے تیر مارا، اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا، ہمارے ذبح نہیں کر سکے ہم، لیکن ہم نے تیر چھوڑتے وقت میں بسم اللہ پڑھ لی تھی تو تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ اب صرف مسئلہ قابل الجھن یہ ہے کہ بندوق کا کیا حکم ہے،
چونکہ اس زمانے میں بندوق تھی نہیں، شکار ہوتے تھے تیر سے یا شکار ہوتے تھے نیزے سے. نیزا ایک لکڑی ہوتی ہے، آگے اس کو ایک پھل لگا ہوتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. تو اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی بندوق کی گولی جو ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ جرح پیدا نہیں کرتی. اگر بندوق میں آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مار دیا، انہوں نے کہا یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جا کے ضرب مارتی ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ ایسا آلیہ ہو جو آلیہ جارحہ ہو، یعنی جا کے زخم لگانے والا. تو یہ زخم نہیں لگاتی بلکہ ضرب لگاتے ایک چیز کو پھاڑ دیتی ہے. جارحہ اور خارقہ میں فرق ہے. ایک چیز جارحہ ہوتی ہے اور ایک چیز خارقہ ہوتی ہے. دیکھیں نا جی، آپ کو چوٹ لگتی ہے تب بھی تو چمڑا پھٹ جاتا ہے، اور اگر آپ نشتر سے کاٹیں تب بھی تو چمڑا پھٹ جاتا ہے. پھٹنے اور کٹنے میں بڑا فرق ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ بندوق کی یہ گولی جو ہے، اس پر اگر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کر کے شکار کریں تو حلال نہیں ہوگا. اچھا، اب بعض علماء نے کہا ہے، علماء متاخرین نے، کہ اب ایسی گولی بھی بنا دی گئی ہے جس کی آگے باقاعدہ ایسے ہوتی ہے جیسے نیزے کے پھل کی چونچ ہوتی ہے نا، آگے سے تیز ہوتی ہے، ایسے تیز. پہلے تو گولی ایسے ہوتی تھی نا، گول چھرے، آپ نے دیکھے ہوں گے چھرے. چھوٹی بندوقیں جو ہیں مثلا یہ جو 12 بور والی ہوتی ہیں، 12 بور بندوقیں، ان میں استعمال ہوتے تھے 6 نمبر 8 نمبر SG LG یہ سیل استعمال ہوتے ہیں. اور وہ گول گولی ایسی ہوتی ہیں، کسی میں 6 کسی میں 4 کسی میں 8. اگر بڑا جانور ہو تو اس کے لیے وہ 4 گولیوں والا آدمی سیل استعمال کرتا ہے، اور اگر پرندے ورندے مارنے ہوں تو وہ 6 نمبر اور 8 نمبر کے سیل استعمال، اس میں بڑے چھرے ہوتے. تو یہ گول ہوتے ہیں، یہ تیز نوکدار نہیں ہوتے. علماء کہتے ہیں متاخرین کہ اب ایسی گولیاں بن گئی ہیں کہ جو نوکدار ہیں. جیسے آپ نے 3.3 کی گولی دیکھی ہوگی نا، آگے نوک ہوتی ہے. یا اسی طرح 7mm آپ نے دیکھی ہوگی، 3mm آپ نے دیکھی ہوگی، موزر آپ نے دیکھے ہوں گے. کیونکہ یہ تو ہم بلوچ لوگ ہیں نا، اسلحہ تو ہمارا کھلونا ہوتا ہے، اس لیے اس کے تو ہم حافظ ہوتے ہیں. آپ اندھیرے میں بھی ہمیں بتا دیں، ہاتھ لگا کے ہم بتا دیں گے کہ یہ ولیتی ہے یا درے کا بنا ہوا. کہ یہ تو ہم بچپن سے زندگی جیسی میں بیت گئی، تو اس کا آدمی کیا کرے. تو یہ تو بالکل اتنا ہم لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں نا تو ہمیں اس پہ ہاتھ رکھوا دیں، بتا دیں گے ہم کہ جی یہ جو بلجیم کا ہے اور یہ ویبلے کا ہے اور یہ درامیڈ ہے، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. اتنا اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے ساری اب تو خیر بھول بھال گئے. اب کیا، اب نہ مولوی رہے نہ بلوچ رہے، اب تو کچھ بھی نہ رہے. اب تو بس دعا کرو کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ کر دے، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ پاک موت دے دے، اور حرمین الشریفین میں اللہ دفن نصیب فرما دے، اور خاتمہ ایمان پہ ہو، زبان قرآن ہو یا حدیث محمد مصطفیٰ ہو. اور بس یہ مقصد ہے. اب تو وہ ہے نا، کچھ ایک مثال مشہور ہے، ایک آدمی کسی کی بولی سیکھنے کی، اپنی بھی بھول گیا ان کی بھی بھول گیا. اب تو ہم وہ حال ہو گیا، نہ ہم وہ رہے نہ یہ رہے، نہ مولوی بن سکے کہ عالم بن جاتے. یہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ بس ایک طالب العلم ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اللہ چاہے تو کبھی چھوٹی چیز سے بھی تو فائدہ لے لیتے، اللہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے بھی کبھی ہاتھی مروا دیتا ہے. یہ تو اس کا شان ہے نا. ورنہ ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہم خود کتنے عالم ہیں. ہم تو ابھی طالب العلم کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو طالب العلم بھی کہہ سکیں. اور وہ خانگی ویسے نہ رہی، وہ برادری ویسے، انہوں نے کہا یہ تو ملا ہو گئے. ایک تو ملا بن کے ہم برادری سے کٹ گئے، دوسرا نے کہا وہاں بھی ہو گئے. 2 باتیں ہمارے لیے مسئلہ ہو گئی. تو بہرحال الحمدللہ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نوکدار گولی ماری جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے تو پھر جانور حلال ہو جاتا ہے. لیکن اکثر علماء کا فتویٰ اسی میں ہے کہ احتیاط کریں، نہ کھائیں، چونکہ وہ گولی بھی جارحہ نہیں بنتی، خارقہ بنتی ہے، جارحہ نہیں بنتی. یہ اللہ کا یعنی شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہر وہ چیز جو جارحہ بنے. مثلا ہم نے نیزہ مارا تو نیزہ جا کے زخم کرتا ہے جانور میں، ہم نے تیر مارا تو تیر جا کے زخم کرتا ہے جانور میں. تو جارحہ اور خارقہ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا، اسی طرح مثلا آدمی کتے سے شکار کھیلتے ہیں تو کتوں سے شکار کھیلنے کی بھی اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن ایسے کتے جو سدھائے گئے ہوں، سکھلائے گئے ہوں، شکار کے لیے تیار کیے. ایک تو ہمارے شکار ہیں جو ہمارے خانوان بھی کھیلتے ہیں، سوروں کا. ہمارے خان جو ہے نا اکثر وہ سوروں کا شکار کھیلتے ہیں، ان کو سوروں کا شکار بڑا پسند آتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے.
مجھے آج تک بتلا نہیں سکے. میں نے کہا یار اس جانور کے شکار سے آپ کو کیوں دلچسپی ہے؟ کوئی ملتی ہیں عادتیں آپ کی اس سے؟ یعنی جیسے آپ ظالم ہیں ویسے یہ ظالم ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کے دلوں میں حیا و شرم نہیں ہوتا ویسے اس میں بھی حیا و شرم نہیں ہوتا. اس لیے اس کا شکار آپ کو پسند ہے. خیر بہرحال اپنی وہ کہتے ہیں نہیں جی اس بے حیا کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنی بے حیائی کو ختم کرو پھر جانور کی بے حیائی کا فکر کرو. انسانوں کی بے حیائی تو ختم ہونا، جانور کو تو پھر ہم سدھائیں گے. تو بہرحال اچھا کتے کے تعلیم دینے کا طریقہ یہ ہے. مثلا ہم نے ایک کتا شکار پہ چھوڑ دیا. بعض کتے ہوتے ہیں نا جی تو وہ ہرن ہے، یہ آپ کا غزال ہیں، اسی طرح ارنب ہے اور یہ بڑے بڑے جانور ہیں ان کو پکڑتا ہے. کتے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے خاص قسم کے کتے ہوتے ہیں جن پہ دوڑتے ہیں. ہر کتا نہیں کام کرتا. کتوں میں بھی نسل ہوتی ہے، کوئی تازی ہوتے ہیں، کوئی ایسے ویسے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں. اچھا وہ جناب دوڑتا ہے. اب اس نے جا کے شکار کو پکڑ لیا. اگر پکڑ کے وہ اپنے مالک کے لیے بیٹھا ہوا ہے پھر تو یہ سدھایا ہوا ہے کتا. اگر اس نے کھانا شروع کر دیا تو پھر حرام. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتا معلم نہیں ہے، یعنی اس کو تعلیم نہیں ہے. اس نے اپنے مالک کی انتظار ہی نہیں کیا تو پہلے کھانا شروع کر دیا اس نے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب ہم نے جانور پہ اس کو چھوڑا، اس نے جا کے جانور کو گرا دیا، زخمی کر دیا، کاٹ لیا اور اس کے بعد اس کے پاؤں رکھ کے پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مالک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کتا سدھایا ہوا ہے. اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ سدھایا رہی ہے تو لوسی ہے. وہ تو اپنا فکر کر رہا ہے، مالک کا تو اس کو فکر ہی نہیں ہے. وہ تو مالک کا فکر ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر معلم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کی وہ کیا ہے؟ میتا، مردار. یاد رکھیں اللہ ہمیں اور آپ کو بچائے. اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میرے سامنے مسجد ہے، میرے سامنے قبرستان ہے، یہ سب مسجد قسمیں ٹھیک نہیں. جب بھی قسم کھائے تو اللہ کی کھائے. رب البیت، اس کعبے کے رب کی قسم ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نام کے سوا قسم کھانا ناجائز ہے. اگر کہتا ہے جی کہ مثلا ایک آدمی کی منی شہوت سے خارج ہوئی اور اس نے نیچے کا حصہ دھو لیا، نیچے کا حصہ نہیں دھویا جب تک غسل نہ کرے پاک نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ نیچے کا حصہ نہیں. اصل میں لوگوں کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے نا جی کہ منی تو نکلی نیچے سے تو سارا ہم کیوں دھوئیں. بعض ہوتے ہیں نا بیچارے منطقی فلسفی لوگ، وہ سوچتے رہے کہ جی ہوا تو نیچے سے نکل گئی وضو سارا کیوں کریں. سمجھ آ گئی؟ ان بیچاروں کے دماغ میں بڑا خلجان ہوتا. یاد رکھو جب شہوت آتی ہے تو لذت تیرا سارا بدن حاصل کرتا ہے یا صرف ایک مخصوص جگہ حاصل کرتی ہے؟ مثلا اپنی بیوی سے تم ملتے ہو مثال کے طور پر. اچھا اب تمہیں شہوت ہو گئی، زور ہو گیا تو اب بوسہ دے رہے ہو، چمٹ رہے ہو، چمٹا رہے ہو تو سارا دل سے دماغ سے لے کر پاؤں تک پورا بدن لذت اٹھا رہا ہے. تو اب دھونا بھی سب کا ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ ہوا جو ہے یہ معدے کی وجہ سے گیسز پیدا ہوئے اور پورے بدن میں اس نے راؤنڈ کیا پھر جا کے اپنے مقام سے نکلی. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ پھر سارا وضو کرے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اپنے عقل نہ لڑایا کرو شریعت میں. 786 لکھنا یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ 786 لکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب ملازمت کے لیے اللہ پاک رزق آسان کرے، اللہ پریشانیاں دور کرے. استغفار کثرت سے پڑھا کرو. جب سجدے کی آیت آ جائے کر لو، اگر بھول گئے بعد میں سجدہ تلاوت کر لو. آج کل اسٹور پہ کہتا ہے جی کہ ایک تیل کی بوتل ملتی ہے جو آدمی اگر کمزور ہو تو وہ میاں بیوی ملنے سے پہلے تو اگر دوا ہے تو کوئی حرج نہیں، استعمال کر سکتے ہو. لیکن یہ ڈاکٹر سے پوچھو کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ مولوی تو نہیں بتا سکتا، یہ کام ڈاکٹر کا ہے. شریعت میں دوا لگانا جائز ہے، یوں سمجھ لو. شرعاً یہ ہے کہ ایک آدمی کمزور ہے، وہ طاقت کے لیے کوئی طلا استعمال کرتا ہے، کوئی کریم استعمال کرتا ہے، کوئی ایسی بات. یہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ ایک بینک میں ملازم تھا اور انہوں نے کہا یہ وضو ٹوٹ گیا. کیسے کیوں ٹوٹ گیا؟ ہوا سے. تو کائے جب آتی ہے تو وہ بھی اندر سے آتی ہے. جب وہ منہ بھر کے آئے تو آدمی کا کنٹرول نہیں رہتا.
تو اس لیے اس کے لیے بھی وضو ضروری ہوتا ہے. میرا کفیل مجھ سے پہلے تم جانو، کفیل جانے، اس میں کون سا مسئلہ ہے مولوی بتائے. اگر جان کا خطرہ ہو تو اس وقت جان بچانا فرض ہے یا ایمان بچانا فرض ہے؟ اگر ایمان دل میں ہو اور تمہیں قتل کا خطرہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان تو جان آپ بچا سکتے ہیں. آگے مجھے پڑھا نہیں گیا تم نے کیا لکھا ہے. سارے ملک میں رواج ہے کہ عورت کا خامد مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک کوئی اچھا کپڑا نہیں پہنتی. یہ رواج نہیں ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ جو عورت مر جائے 4 مہینے، خامد مر جائے تو 4 مہینے 10 دن عورت اس کے سوگ میں بیٹھے گی، اچھا کپڑا نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے. یہ تو قرآن حدیث کا حکم ہے، رواج کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی طواف کے چکر میں نے پورے کر لیے لیکن نماز کھڑی ہو گئی تو پھر نماز پڑھ لیں. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے پہلے پڑھے اور سنتیں بعد میں پڑھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ 2 رکعت واجب ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک سنتیں جو کچھ پہلے پڑھے بعد میں پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا. طواف کے 2 چکر لگائے، بارش شروع ہو گئی تو بعد میں قضا کر لیں، بس چھوڑ دے، اس وقت چھوڑ دیا، بعد میں پورا کر لیں. اگر کوئی آدمی جانور سے بدکاری کرے تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کو، جانور کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیں اور اس آدمی کو بھی قتل کی سزا دی جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو جلا دیا جائے. کسی کو سلام کرنا سنت ہے، سلام فرض نہیں ہوتا. محلے کا امام اگر بدعت ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. سب سے اول یوم المحشر میں امت محمد مصطفیٰ سے مکے والا ہوگا مدینے، سب حضور کی امت ہے، مکے مدینے والے کا کوئی تمیز نہیں ہوتی. ویسے جو نمبر زیادہ ہے وہ سابقون الاولون کا ہے، جو پہلے صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے وقت کسی نے تھپڑ مارا، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں. مکہ شریف کی حدود میں تاش کھیلنا، تو ویسے باہر کی حدود میں تاش جائز ہے؟ صرف مکے میں حرام ہے. اللہ کے بندے تاش ہر جگہ حرام ہے، اور یہ نحس کی علامت ہے. جس گھر کو برباد کرنا ہو تاش شروع کر دو، جس دکان کے اڈے کو برباد کرنا ہو تاش شروع کر دو، انشاءاللہ 6 مہینے میں تباہی ہو جائے گی. فکر نہ کرو، تجربہ کر کے دیکھ لو. شوق ہے تو تجربہ بھی کر لو. 3 مہینے کے ایگریمنٹ پہ آئے ہیں، حدود حرم کے اندر داخل ہوتا، ہم سے کوئی بھی حرام نہیں پاتا. بھائی جو لوگ دیکھے نا مثلا دلہ میں ملازم تھے، وہ آئے اپنی نوکری کے لیے، ان کو جدے سے اتار کے سیدھا کیمپ میں لے گئے تو احرام ضروری نہیں. اگر ان کی نیت یہ تھی کہ ہم سیدھا مکے میں جائیں گے پھر ڈیوٹی پہ جائیں گے، پھر احرام ضروری ہے. جی بینک جو تجارت کرتے ہیں، ہاں جو بینک اسلامی اصولوں پہ تجارت کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اب تو دنیا میں کئی بینک ہیں جو اسلامی اصولوں پہ نفع نقصان پہ کام کرتے ہیں، بالکل ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ ضرور کام کریں. کہتے ہیں جی یہاں جو مغسلے ہیں اس میں لوگ جس کپڑے سے دھلائی کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کو شبہ ہے تو نہ دھلوائیں. اگر بگالے میں حرام چیزیں نہ بیچیں، حلال چیزیں بیچا کریں. اگر عقیقے کے پیسے جو ہیں مثلا بسنیا والوں کو بھیج دوں کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال سنت یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے ذبح کر کے مسکینوں کو کھلا دیں. یہ سنت طریقہ جو ہے، یہ آپ ان کے لیے گوشت بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا، تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے کہ مرغی کو گرم پانی کے ذریعے سے گرم، ہاں ان نے ٹھیک کہا ہے، تم نے غلط سمجھا ہے. تبلیغی جماعت والوں کا قصور نہیں، کچھ عقل کا بھی قصور ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مرغی کو ذبح کر کے فوراً گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں تو خون واپس اوپر چڑھ جاتا ہے. اگر اس کو پہلے ڈال دیں کہ اس کا خون نچڑ جائے پھر گرم پانی میں ڈالیں تو پھر حلال ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک.